بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ایک ایسی صورت سے واقف ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود عرش والی نے گواہی دی ہے۔ یہ وہ 4 آیات ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے فلسفے کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے دشمنوں نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو یاد رکھیں، آج آپ ایک ایسی طاقت سے جڑنے جا رہے ہیں جو صمد ہے، یعنی وہ ذات جو سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور خود کسی کی محتاج نہیں۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی 112ویں سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے حروف کی تعداد صرف 47 ہے، لیکن ان 47 حروف میں وہ سمندر قید ہے جو پوری زندگی ختم ہونے کے باوجود ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام اخلاص کیوں رکھا؟ پورے قرآن میں کہیں بھی اس سورت کے اندر لفظ اخلاص نہیں آیا۔ مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا نام اخلاص اس لیے ہے کیونکہ یہ سورت انسان کے ایمان کو خالص کر دیتی ہے۔ یہ دل سے شرک کی گندگی، شک کی بیماری اور وہم کے اندھیروں کو نکال باہر کرتی ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے کہتا ہے اللہ احد، تو اس کے وجود کے اندر موجود ہزاروں چھوٹے چھوٹے جھوٹے خدا مر جاتے ہیں۔ اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کا خوف مٹ جاتا ہے، اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی گلیوں میں جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری تھا۔ مشرکین مکہ جن کے 360 خدا تھے، وہ پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خدا کی بات کرتے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اس کا جواب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ وہ سونا ہے یا چاندی، وہ لوہا ہے یا لکڑی، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی اولاد کون ہے؟ عرش اعظم سے جبرائیل امین وحی لے کر اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، ان سے کہہ دیجئے قل۔ یہ لفظ قل تو کائنات کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہ حکم ہے کہ اب جو بات کہی جائے گی وہ حتمی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا راز ہے۔ اللہ نے واحد نہیں کہا، احد کہا ہے۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد 2 آتا ہو، لیکن احد وہ اکیلا ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی طاقت میں بھی اکیلا ہے، اور وہ اپنی محبت میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ صمد وہ ذات ہے جو بے نیاز ہو، وہ ذات جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی طرف رجوع نہ کرے۔ صمد اس چٹان کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی درار نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات مکمل ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ صمدیت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب وکیل ہار مان لیتے ہیں، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، تب ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے صمد کا۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ ایک ایسے جزیرے پر پھنس گئے جہاں دور دور تک کوئی انسان نہ تھا۔ پیاس سے برا حال تھا، زندگی کی امید ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ریت پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے یا سمد پکارنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا بالکل ان کے اوپر آیا اور ایسی بارش ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف پیاس بجھائی بلکہ اپنے لیے پانی بھی ذخیرہ کر لیا۔ یہ ہے صمدیت کا معجزہ۔ جب آپ اللہ کو اس کی بے نیازی کے ساتھ پکارتے ہیں تو کائنات کے تمام اسباب آپ کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص اور رزق کا راز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کا تعلق آپ کے گھر کے رزق سے کتنا گہرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، تنگی رزق نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا عمل بتایا جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے رزق کی چابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام درود بھیجو اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لو۔ اس شخص نے یہ عمل شروع کیا، چند ہی دنوں میں اس کے گھر کی حالت بدل گئی۔ اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ نہ صرف وہ امیر ہو گیا بلکہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں تک خیر پہنچنے لگی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ اس گھر کا اصل مالک احد و صمد ہے،
جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ اس گھر سے فقر، فاقہ اور شیطان کو نکال دیتا ہے۔ جادو، نظر بد اور حفاظت کا ڈھال۔ اب ہم اس سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں دنیاوی مادی اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور غیب کی طاقتیں شروع ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ یا کیا آپ کو راتوں کو بے چینی اور ڈراؤنے خواب ستاتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب انسانوں کے دروازے بند ہو جائیں اور جادو ٹونے کے کالے سائے آپ کی زندگی کو گھیر لیں تو عرش الہی سے نازل ہونے والی یہ 4 آیات آپ کی ڈھال بن جاتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص محض ایک وظیفہ نہیں، یہ نور کا وہ ایٹم بم ہے جو ہر قسم کی تاریکی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی معوذتین سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ سورتیں پڑھ لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زندگی کے سب سے بڑا سچ موت ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنے والوں کے لیے موت کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تبوک کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ میں معاویہ بن معاویہ لیلی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، یہاں سے مدینہ تو بہت دور ہے۔ جبرائیل نے اپنے پروں سے زمین کو سمیٹ دیا اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنازے میں فرشتوں کی 2 صفیں موجود تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، معاویہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ جبرائیل نے عرض کی، یہ شخص اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ 70,000 فرشتے ایک انسان کے جنازے میں، ذرا سوچئے، وہ سورت جس کو پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگتے ہیں، وہ آپ کو کتنا بڑا پروٹوکول دلا سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار یہ سورت پڑھتے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کا خاص عمل اور نسلوں کی حفاظت۔ اب ہم اس عظیم روحانی سفر کے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں وہ حقائق بیان فرمائے ہیں جو عام عقلوں سے اوجھل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا، شیطان اس تک پہنچنے کی لاکھ کوشش کرے لیکن وہ اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ 11 کا عدد اور سورۃ الاخلاص یہ وہ روحانی تالا ہے جو آپ کے گھر کے گرد لگ جاتا ہے۔ مولا علی اس سورت کو سورۃ الامان یعنی امن دینے والی سورت بھی کہتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے، جو شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، انہیں رزق حلال کی طرف موڑ دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الاخلاص کا آخری معجزہ یہ ہے کہ یہ اخلاص پیدا کرتی ہے، یعنی یہ انسان کے اندر سے انا، تکبر اور دکھاوے کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 200 بار سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ حقوق العبادات سے متعلق ہوں۔ 50 سال کے گناہ، یہ کتنا بڑا سمندر ہے مغفرت کا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، اور سورۃ الاخلاص وہ سب سے خوبصورت بہانہ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے توحید کے اسرار سنے، جادو کے توڑ دیکھے، رزق کے وظائف جانے اور قبر و آخرت کی منزلوں کا ذکر کیا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب تبھی کام کرے گا جب آپ کے دل میں یقین ہوگا۔ اب جب کہ یہ آواز ختم ہونے والی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ایک بار میرے ساتھ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، اس سننے والے کی تمام پریشانیاں دور فرما، اسے سورۃ الاخلاص کی برکت سے مالا مال کر دے اور اس کی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔